میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، صبح کو ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا، کوئی شام کو ہوتا ہے تو صبح کو نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، شام کو وہ قبروں میں پہنچے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شام کو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں مگر ان کی صبح قبر کے لیے مقرر ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ ہر انسان کے مرنے کا وقت، دن، مہینہ، سال اور وقت اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس نے کب مرنا ہے، کس کے لیے 2025 لکھا تھا، کس کے لیے 2026 لکھا ہے، کس کے لیے 27، کسی کے لیے 28، 29، 30، 31، 32 آگے تک۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہم میں سے کس کس نے کون سے سن میں جانا ہے۔ ہم سب کا سن مقرر ہے، ہم میں سے ہر ایک کا سن مقرر ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا سن ابھی متعین نہیں ہوا، بعد میں مشورہ ہوگا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس سن کا مہینہ بھی مقرر ہے، جنوری سے دسمبر تک کی کا کوئی مہینہ ہوگا، محرم سے ذی الحج تک کی کا کوئی مہینہ ہوگا، اور پھر اس مہینے کے 4 ہفتے ہیں، ان میں سے ہفتہ بھی ہمارا متعین ہے، اور اس ہفتے میں بھی 7 دن ہیں، 7 دنوں میں سے کوئی ایک دن متعین ہے۔ ہم میں سے کسی کو جمعہ ملے گا، کسی کو ہفتہ ملے گا، کسی کو اتوار ملے گا، کسی کو پیر ملے گا، کسی کو منگل، کسی کو بدھ، کسی کو جمعرات ملے گی۔ اللہ کرے جمعہ نصیب ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من مات لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ وقی فتنۃ القبر۔ جس کی موت آئی جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو، قبر میں اسے عذاب نہیں ہوگا، قبر میں اس کا حساب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ قبر کے عذاب کو بخش دے اور قیامت کے دن پھر دوبارہ پکڑ کا سسٹم چلائے۔ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ ایک دفعہ کسی کو معاف کر کے پھر دوبارہ اس کو پکڑنے کا نظام چلائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو جمعے کی رات کو فوت ہوا، جو جمعے کے دن فوت ہوا، اس کے مزے ہو گئے۔ اسی طرح جو رمضان میں سے کسی بھی دن، کسی بھی رات کو فوت ہوا، اس کو بھی قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ کا نظام ہے، جسے اللہ نصیب کرے۔ ہمارے حاج صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، دعا کرو اللہ مجھے جمعے کا دن عطا فرمائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا سال بھی طے ہے، مہینہ بھی طے ہے، اس مہینے کے 4 ہفتوں میں سے ہفتہ بھی طے ہے، اس ہفتے کے 7 دنوں میں سے دن بھی طے ہے۔
پھر اس دن میں 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ بھی طے ہے، یا دن کا ایک یا رات کا ایک، یا دن کے 2 یا رات کے 2، یا دن کے 3 یا رات کے 3، یا دن کے 4 یا رات کے 4، 12 تک چلے جائیں۔ پھر ان گھنٹوں میں سے منٹ بھی طے ہے، 60 منٹ ہوتے ہیں نا ایک گھنٹے میں، منٹ بھی طے ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہماری روح جسم سے الگ ہوگی، یہ سب طے ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ ہم سے اللہ نے اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ ہم ہر وقت تیار رہیں۔ ہم سے اللہ نے اس لیے مخفی رکھا ہے اس لیے کہ اگر اللہ ہمیں بتا دیتے تو ہم کہتے کہ ابھی تو 1 سال پڑا ہوا ہے، آخر میں کر لیں گے توبہ۔ اللہ نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ہر جوان محتاط رہے، ہر بوڑھا محتاط رہے، ہر عورت محتاط رہے، ہر مرد محتاط رہے، ہر ایک ہر وقت تیار رہے کہ شاید آج کی شام آخری ہو، شاید آج کا دن آخری دن ہو، شاید یہ رمضان آخری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک فکر عطا فرمائی ہے، ایک فکر عطا فرمائی ہے، اور وہ فکر اپنانے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، وہ امر کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ ڈرو اللہ سے، اور کیا کرو؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر ایک سوچے، ہر ایک اس کی فکر کرے، ہر ایک اپنی زندگی میں، اپنے قول و فعل میں، اپنی نیت، اپنے جذبات میں، اپنے دن اور رات کی حرکات اور سکنات میں غور کرے۔ کیا غور کرے؟ ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کچھ تیار کیا ہے؟ کل سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے، کل سے مراد آخرت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی موت کل نہیں آئے گی، لیکن اللہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کل کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی 50 سال جینا ہے، اللہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کل کے لیے سوچو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی 70-80 سال جینا ہے، ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کل کے لیے سوچو۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی موت واقعی کل آنی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو بچپن سے ایسے پڑھ رہے ہیں، ابھی تو وہ بچے ہی ہیں، اور ان کے لیے طے ہے کہ انہوں نے 90 سال کے بعد مرنا ہے، ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کو جو لفظ کل کے ساتھ تعبیر کیا ہے نا، وہ اس لیے کہ ہر ایک یہ سوچے کہ میری موت بس کل ہی آنی ہے، اتنی تیاری رکھے کہ جیسے کل ہی مرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو کہا کل، آخرت پرسوں نہیں ہے، آخرت کل ہے۔ موت پرسوں نہیں آئے گی، موت کل آئے گی۔ موت ابھی 10-20 سال کے بعد نہیں آئے گی، موت کل آنی ہے۔ اور اگر 20 سال کے بعد بھی آئے تو 20 سال کون سے زیادہ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم گزرتے ہوئے۔ ما قدمت لغد، سوچو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اگر تم کہو، اگر تم یوں کہو کہ اگر ہم کچھ کرتے بھی ہیں تو کون سا ہم علل اعلان کرتے ہیں، کون سا ہم سر عام کرتے ہیں، ہم تو چپکے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم چاہے کتنا چپکے کرو، تمہارے سب کرتوتوں کی رب کو خبر ہے، اللہ کو خبر ہے۔ خبیر بما تعملون، اللہ پاک کو تمہارے تمام کرتوتوں کی مکمل خبر ہے، اس لیے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی ہے اس کے لیے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ کل کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس کا کیا ہوگا۔ اور مفتی شفیع صاحب نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ جب سب کو حساب کے لیے بلائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میدان محشر میں پیش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنائیں. یہ جتنے عیسائی ہیں کہتے ہیں خدا تین ہے، اللہ بھی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہے اور حضرت مریم بھی اللہ ہے. یہ تینوں الہ ہیں، یہ تینوں معبود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کس نے کہا؟ تم نے کہا تھا ان سے. تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ میں نے نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس سوال میں اتنا رعب اور دبدبا اور عظمت اور دہشت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے روئیں روئیں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا. جیسے پسینہ نکلتا ہے نا، ہمیں روئیں روئیں سے پورے جسم سے پسینہ نکلتا ہے نا، ان کے جسم کے روئیں روئیں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا. وہ کہیں گے یا اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ. یا اللہ میں نے نہیں کہا ان سے، میں نے تو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. ان کم بختوں نے خود ہی اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑ لیا. تو اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے ہم سب کی. جی ہاں، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن الگ الگ کھڑا کیا جائے گا اور براہ راست اللہ اس سے بات کرے گا. اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی ترجمان اور واسطہ نہیں ہوگا. تو کتنا خوفناک منظر ہوگا. اللہ سامنے کھڑا کرے گا جو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. یا اللہ کیا ہوگا. کبھی سوچتے ہیں ہمیں سے کیا ہوگا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب جو ہوگا نا قیامت کے دن وہ اجتماعی نہیں ہوگا، الگ انفرادی طور پر ہوگا، ہر ایک کا الگ الگ ہوگا. ایک پوری کلاس نے کلاس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور شور مچا رہے ہیں، کوئی گانے گا رہے ہیں، کوئی شور مچا رہے ہیں، کوئی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. استاد صاحب کلاس میں آئے، ٹیچر صاحب کلاس میں آئے، وہیں کلاس میں آئے تو سارے خاموش ہو گئے. اب ٹیچر نے چاہا کہ ان سب کو سزا دینی ہے، اب یہ تو معلوم ہی نہیں ہے نا کہ کس کس نے کیا کیا ہے. اب سب کو اجتماعی ڈانٹیں گے. یہ جو اجتماعی ڈانٹ ہے نا یہ بہت ہلکی ہوتی ہے کیونکہ یہ اجتماعی ہے نا. البلیۃ اذا عمت خفت، عربی زبان کا مقولہ ہے کہ جب مصیبت اجتماعی ہو نا، عام ہو، تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے. اب ساری کلاس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، سارے سن رہے ہیں، ایک کی بےعزتی تھوڑی ہو رہی ہے، سبھی کی ہو رہی ہے. لیکن ان سب کے سامنے ایک کو بلا کے بے عزت کیا جائے یہ بہت مشکل ہے. تو قیامت کے دن حساب اجتماعی نہیں ہوگا. ہاں بھائی بولو، حالہ والو تم لوگوں نے کیا کیا ہے، بولو، حیدرآباد والو، ملتان والو بولو. ایسے نہیں ہوگا. عبداللہ کو الگ بلایا جائے گا، ہر ایک کو الگ الگ بلایا جائے گا. 50,000 سال کا جو دن رکھا گیا ہے وہ ایسے تھوڑی رکھا گیا ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہر ایک کو الگ الگ بلایا جائے گا. اور فرشتوں سے نہیں کہیں گے اس کا حساب لو، پوچھو اسے کیا کیا اس نے. اللہ خود پوچھے گا. اور قیامت جو قائم ہوگی نا وہ قائم ہوگی اللہ پاک کے غصے کی حالت میں. یہ جو دنیا تہس نہس اور نیست و نابود ہو جائے گی یہ غصے میں ہوں گے اللہ، اس لیے ایسے ہوگا. قیامت غصے میں قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے غصے میں. جب دنیا میں کوئی ایمان والا نہ رہے گا، اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، اللہ کہیں گے مٹا دو اسے. اسرائیل کو حکم ہوگا سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے، پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے. اور جس شکل میں ہیں اس شکل میں نہیں اڑیں گے، بلکہ
ہوا کا اتنا پریشر ہوگا، اتنا پریشر ہوگا، ہوا کا اتنا پریشر ہوگا کہ اس پریشر سے یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح تتر بتر ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح سے، اور ریت بن کر اڑ رہے ہوں گے، اور زمین کو پوری قوت سے ہلایا جائے گا۔ زمین اس ہوا کے زور کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ جب ہوا زوردار چلے تو یہ پنکھے ہلیں گے نا، یوں پنکھے ہلیں گے، دروازے بجیں گے اور ہلیں گے، کھلیں گے اور بند ہوں گے، کھڑکیاں کھلیں گی اور بند ہوں گی، بالکل اس طرح اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو پوری قوت سے ہلایا جائے گا، اور صرف ہلایا نہیں جائے گا، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، زمین کو کوٹا جائے گا، جیسے کوٹتے ہیں نا ہم مرچوں کو ہاون دستے کے اندر اسے پاؤڈر بنانے کے لیے، زمین کو کوٹ دیا جائے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کہے گا ہائے کچھ کر لیتا۔ اللہ کہتے ہیں اس دن یہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا فائدہ اب تمہارے نصیحت پکڑنے کا اور اب پچھلی کوتاہیوں کو یاد کرنے کا؟ جب رونا چاہیے تھا اس وقت تم روئے نہیں، جب کچھ کرنا چاہیے تھا اس وقت تم نے کچھ کیا نہیں۔ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور زمین کو اٹھایا جائے گا، اور ان کو آپس میں صرف ٹکرایا نہیں جائے گا بلکہ کوٹا جائے گا، کوٹا جائے گا۔ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آگے کیا ہے؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے کہ چار فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یہ اٹھا نہیں سکیں گے عرش کو، اتنے غصے میں ہوں گے اللہ۔ چار ان کے ساتھ اور ایڈ کیے جائیں گے، اب یہ 8 ہو جائیں گے، اتنے اللہ غصے میں ہوں گے کہ اللہ کا عرش اللہ پاک کے جلال سے اتنا بوجھل ہو جائے گا کہ یہ 4 فرشتے اسے اٹھا نہیں سکیں گے، 4 اور آ جائیں گے، 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے یہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ ایک کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 700 سال۔ کون سے؟ یہاں والے نہیں، آخرت والے، جس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو 700 سال، پھر اس 700 سال کا ایک دن 1000 سال کے برابر، حساب لگائیے کتنے سال بن گئے؟ لگا سکتے ہیں حساب؟ لگائیں۔ 700 کو پہلے 365 سے ضرب دیں، پھر یہ جو بن جائے اس کو 1000 سے ضرب دیں۔ آپ سنائیں نا کیا ہے یہ؟ 25 کروڑ 55 لاکھ سال کا فاصلہ ہے کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا، ایک فرشتہ، کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ، کب تو پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ ایسے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یا اللہ اتنے جلال میں ہوں گے کہ 4 کہیں گے ہم سے نہیں اب اٹھے گا یہ عرش، چنانچہ 4 فرشتے اور لگا دیے جائیں گے۔ قیامت اللہ کے غصے میں قائم ہوگی،
اللہ تعالیٰ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، واذا الكواكب انتصرت، واذا البحار سجرت. آگ لگ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین چکنا چور ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، اور غصے میں ہوں گے اللہ. اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے، اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے. ہاتھ سے مراد یہ والا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ جانے کہ اس سے کیا مراد ہے. اللہ اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے اور ان کو ہلائیں گے اور فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہیں جو کہتے تھے ہم بھی کچھ ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ آج کا بادشاہ کون ہے؟ 40 برس تک یہ آواز گونجے گی. کوئی آواز کا جواب دینے والا ہوگا تو جواب دینا، کوئی ہے ہی نہیں. فرشتے بھی مارے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار. آج اسی اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اور سب پہ غالب ہے. اور اسی غصے میں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا اور دوبارہ زمین سے قبریں کھلیں گی اور لوگ اٹھائے جائیں گے. کسی کا چہرہ کالا ہوگا، سیاہ، کسی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آج تو آپ 10,000 دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1.25 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے. روزانہ روزانہ بڑھاپے تک، انتقال تک روزانہ 1.25 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے. قبروں سے اٹھیں گے لوگ. جب قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے یا ویلنا، ہائے بربادی، من بعثنا من مرقدنا، ہم تو بڑے آرام سے سو رہے تھے، کس نے ہمیں جگا دیا؟ تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہی دن آ گیا ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے بالکل سچ کہا تھا. ہم کہتے تھے کہ نہیں نہیں، کون پوچھے گا، کون مرنے کے بعد اٹھے گا، یہ ایسے ہی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. آج پتہ چلا کہ نبیوں نے سچ کہا تھا. اب جب قبروں سے نکلیں گے نا تو سارے ننگے ہوں گے، ننگے. لیکن چونکہ دہشت بہت زیادہ ہوگی تو کسی کو اس کا احساس نہیں ہوگا کہ کوئی ننگا ہے، خود کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں ننگا ہوں. جب آدمی کوئی ٹینشن کی خبر سنتا ہے نا تو بھاگ کے باہر نکلتا ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن کہ ٹینشن اتنی ہوگی کہ اس کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں تو ننگا پھر رہا ہوں، اتنی ٹینشن ہوگی. اب جب قبروں سے نکلیں گے تو کأنہم جراد منتشر، ایسے ہوں گے جیسے ٹڈیاں، کھرب ہاں کھرب لوگ ہوں گے اور سب پریشان ہوں گے. شاخصۃ ابصارہم مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. دل ان کے، کلیجے ان کے منہ میں آ رہے ہوں گے، آنکھیں ان کی پھٹی اوپر
ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہوں گی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، خود نہیں جا رہے ہوں گے۔ وسیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا، وہ اپنا رخ خود متعین نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے ان کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ کہاں جانا ہے یہ خود فیصلہ نہیں کریں گے، بس وہ ایسے ہوں گے جیسے ریموٹ والی گاڑی ہوتی ہے نا، جس طرف اس کو لے جایا جائے اس طرف چلی جاتی ہے۔ سارے انسان ایسے ہی ہوں گے، جہاں ان کو لے جایا جا رہا ہوگا اللہ کی طرف سے وہاں جا رہے ہوں گے۔ کہاں جا رہے ہوں گے؟ میدان محشر کی طرف۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے سیاہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، خوش چمکدار چہرے، ہنس رہے ہوں گے، ایسے جیسے کوئی بچھڑے دوست سے ملنا ہے، ایسے جیسے گھر لوٹ کے آئے ہیں، لمبے سفر سے تھکے تھکائے گھر کو آئے ہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، غبار آلود ہوں گے، وحشت زدہ ہوں گے، اور ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، چہرے ان کے ایسے سیاہ ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ کوئی رات آئی ہوئی ہے، اتنے سیاہ ہوں گے، کالے سیاہ، انگاروں کی طرح کالے ہوں گے، رات کی سیاہی کی طرح کالے ہوں گے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ پھر جو نکلیں گے ان میں سے کچھ جو نافرمان ہوں گے وہ تو جا رہے ہوں گے پوری ذلت کے ساتھ، اور جو فرما بردار ہوں گے ان میں سے بھی کچھ تو پیدل جا رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے سواریاں پہلے ہی تیار ہوں گی۔ اٹھیں گے سواری تیار ہے، فرشتے کہیں گے تشریف لائیے، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دولہے کی طرف سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جنہوں نے پاک دامنی کی زندگی گزاری، حرام حلال میں تمیز کی، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، یہ قیامت کے دن قبروں سے پیدل نہیں جائیں گے محشر کی طرف، ان کو سواری پہ بٹھا کے دولہے کی طرف فرشتے میدان محشر کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو کچھ تو ایسی چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے، ایسی دھوپ ہوگی کہ بس توبہ، اتنی شدید گرمی ہوگی، ایک طرف سایہ ہوگا اور وہ بہت ٹھنڈا ہوگا، اتنا ٹھنڈا ہوگا، اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی گرمی بھی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، جیسے صبح صبح ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں نا، ایسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی اس میں، اور سایہ بھی ہوگا، دھوپ بھی نہیں ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہوں گی۔ پھر اس میں بھی کچھ لوگ زمین پہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، کس پر؟ مشک کے ٹیلوں پر، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے ممبر، بڑی بڑی کرسیاں رکھی جائیں گی، نور کی کرسیاں، اس پہ ان کو بٹھایا جائے گا۔ سایہ بھی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں، مشک کے ٹیلوں پر ہیں یا زمین پر ہیں یا نور کے ممبروں اور بڑی عالی شان نور کی کرسیوں پر ہیں، اور باقی سارے دھوپ میں، گرمی میں، خوف میں، پریشانی میں، گھبراہٹ میں۔ وہم لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہ جو سائے میں ہوں گے ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، ان کو کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بڑے سکون سے بیٹھے ہوں گے ایسے جیسے اپنے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ والے جو ہوں گے جو دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، اور ان کے چہروں پہ ذلت ہے، چہرے غبار آلود ہیں اور سیاہ ہیں، یہ بہت پریشان۔
اب جب دیکھیں گے کہ اب تو حساب ہونے والا ہے تو کہیں گے یار کہیں یہاں سے بھاگو، کہیں گے بھاگو یہاں سے بھاگو. اب بھاگے کہاں بھاگیں؟ کوئی عمارت ہی نہیں ہے جس میں گھس جائیں، کوئی پہاڑ نہیں ہے جس کی غار میں چلے جائیں، کوئی اونٹ نہیں ہے جس کے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہیں ہے. چٹی المیدان قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. چٹی المیدان ہوگا، کہیں ابھار بھی نہیں ہوگا، کہیں دیوار بھی نہیں ہوگی، کہیں پہاڑ بھی نہیں ہوگا، کہیں ٹیلا بھی نہیں ہوگا، کوئی تعمیر اور عمارت بھی نہیں ہوگی جس کی اوٹ میں جا کے چھپ جائیں یا کسی غار میں گھس جائیں. چٹی المیدان. جب وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو چیخیں گے این المفر، کہاں جائیں؟ کوئی بھاگنے کی جگہ ہوتی تو بھاگ جاتے. تو کہا جائے گا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. آج تم نہیں بھاگ سکتے، آج تمہیں تمہارے کیے کا ضرور بدلہ ملے گا، آج تمہیں اپنے رب کے سامنے ٹھہرنا ہے. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. آگے کیا ہے؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن اس کے سارے کرتوت اس کو پہلے بتائے جائیں گے، پھر اس سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ تم کس چیز کے مستحق ہو. اب اگر تمہیں دوزخ میں بھیجا جائے تو انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ وہ خود کہے گا میں اسی کا مستحق ہوں. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ فرمائیں گے تو اپنے کرتوت خود پڑھ اور پھر تو بتا تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اس کو اقراری مجرم بنا کر پھر اس کو دوزخ کے حوالے کیا جائے گا. ایسے کسی کو جو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا جو کہہ رہا نہیں 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 میں نے تو ایسے کیا ہی نہیں ہے، خام خواہ مجھ پہ الزام لگ رہے ہیں، خام خواہ مجھ پہ بہتان لگائے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا. ہاں ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بھی مکر جائیں گے، ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن بھی مکر جائیں گے. یعنی جھوٹ کی اتنی کوئی ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے، نہیں 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 ہم نے نہیں کیا، یہ سارا غلط لکھا ہے انہوں نے. مجھے ان گواہوں پہ یقین نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے اب ہم وہ گواہ لائیں گے جس کو تم نہیں جھٹلا سکتے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. پھر اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کہیں گے بولو کیا پکڑا تھا، کیا کمایا تھا، کیا کھایا تھا. ٹانگ سے بولیں گے بولو کہاں کہاں زنا کیا تھا، کہاں کہاں بدکاری کی تھی، کس کس غیر محرم کے جسم کو اس ران نے چھوا تھا. سب وہ ران بولے گی، وہ ہاتھ بولے گا، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، پورا وجود بولے گا. جب وہ پورا وجود بولے گا، اب زبان پہ تو مہر ہے تو وہ بول نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے بعد زبان کی مہر ہٹائی جائے گی تو وہ چیخے گا، چلائے گا اور ران کو کوسے گا، ہاتھوں کو کوسے گا، اپنے سارے اعضاء کو کوسے گا. کم بختوں تمہاری لذت کے لیے تو میں نے یہ سارے کام کیے تو تم کیسے بول پڑے؟ تو وہ کہیں گے ہم خود نہیں بولے، جس نے زبان کو بولنے کی قوت دی ہے اس نے ہمیں بھی آج گویائی دے دی اور ہمیں بھی اس نے بولنے کا حکم دے دیا، تو ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ چنانچہ اب جب وہ ذلیل ہو جائے گا اور خوار ہو جائے گا اور اس کا مجرم ہونا ثابت ہو جائے گا اب اس کو پکڑ کے پھینکا جائے گا. یہ سب ہونے والا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. سوچو تم نے اس دن کے لیے کیا کیا ہے، اور وہ دور نہیں ہے، غدن کل ہے، وہ تو کل ہونے والا ہے. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. یہ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں تو قریب دیکھ رہا ہوں. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا.
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. آپ قرآن کو پڑھیے تو صحیح، نیندیں اڑ جاتی ہیں آدمی کی. حضرت مسلم بن یسار ساری رات نہیں سوتے تھے، تو بیٹی کہتی ابو آپ سوتے نہیں ہیں، ساری دنیا سوتی ہے، آپ کو میں کبھی بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھتی، آپ ہمیشہ جاگ رہے ہوتے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو فرماتے بیٹی دوزخ کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی. کیا کرے تیرا باپ، جہنم کی آگ کی حرارت اسے، اس کے شعلے اسے سونے نہیں دیتے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ڈرو اللہ سے، کیا کر رہے ہو. اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم ابھی مرے. یہ بیان اگر کسی قبرستان میں ہوتا نا تو قبروں والے سارے چیخ چیخ کے کہتے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، سب ہوتا ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہم نے کسی کی بات پہ کان دھرا نہیں، ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، یہ واقعی ہوتا ہے. سن 2009 کی غالباً بات ہے، 9 یا 10 کی بات ہے. تو مرکز میں شب جمعہ میں ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، خدمت میں تھے، وہ فوت ہو گئے، شب جمعہ میں فوت ہو گئے. مجھے ساتھی نے کہا آپ نے جنازہ پڑھانا ہے. میں کہا بہت اچھا. قبرستان گئے، جب ان کو قبر میں اتار دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں اتار چکو اور مٹی ڈالو تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر ثابت قدم کرے اور اس کی زبان پر منکر نکیر کے سوالوں کے جواب جاری کر دے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ. اس وقت اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو کہ اس کی زبان پھسلے نہیں، یہ بول جائے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. یہ اس وقت مانگو اللہ سے. اس وقت تو اس وقت جب اس کو ان کو دفن کر دیا گیا، مٹی ڈالی تھی، تو دعا کرنے سے پہلے میں نے کچھ بات کی، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر قیامت میں کیسے پیشی ہوگی، پھر کیسے حساب کتاب ہوگا، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم کچھ کر لیں. یہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد دعا ہو گئی. رات کو اس فوت ہونے والے کی زیارت ہوئی، اس کے ایک رشتہ دار کے خواب میں، جس نے مجھے خود بتایا. رات کو اس کو خواب میں زیارت ہوئی. کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. اور یہ جو مولوی عبداللہ صاحب قبر پہ، میری قبر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا، یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں، یہ واقعی ایسے ہوا ہے یہاں پہ. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. یہ دن تو آنا ہے بھائی. اب کرنا کیا ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، سوچنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اس کے لیے. اور ہم سب کو شکر کرنا چاہیے کہ شکر ہے کہ ہم مرے نہیں ہیں ابھی، اور سارے مناظر ہمارے سامنے آ چکے، اور اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اور یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سنوائی ہے اس وقت جب کہ تیاری کا خوب موقع ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ہے، بخشوانے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، آخرت کو سنوارنے کا مہینہ ہے، قبر کو روشن کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق کو بڑھانے کا مہینہ ہے. شکر کریں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں جمع کر دیا زندہ سلامت، اور یہ ساری بات بھی ہمیں سنوا دی. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں.
ہمارے نبی تو رمضان میں اپنے آپ کو بہت تھکاتے تھے، ہمارے نبی کے صحابہ تو رمضان میں اپنے آپ کو بہت تھکاتے تھے، ہمارے اکابر اپنے آپ کو رمضان میں بہت تھکاتے تھے، بہت تھکاتے تھے، بہت تھکاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب جو تبلیغ کے پوری دنیا کے تیسرے امیر تھے، مجھے ان کے خادم نے خود بتایا، یہ بات ہے 1997-98 کی، انہوں نے خود بتایا کہ حضرت جی مولانا اس وقت مولانا انعام صاحب کا قریب چند سال ہوئے تھے، انتقال ہوا تھا، فرمانے لگے کہ مولانا انعام صاحب نے رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم سے فرمایا، بھئی امام ابو حنیفہ کتنے قرآن ختم کرتے تھے؟ کہا جی 61۔ اچھا امام شافعی کتنے کرتے تھے؟ کہا جی 61۔ فرمایا ذرا ہمارے بھی گن لو، جب گنتی کی تو وہ 62 تھے، حضرت جی مولانا انعام صاحب کے قرآن 62 تھے۔ بہر غفلتی یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ مفت میں تھوڑی ملے گی جنت، محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہر غفلتی یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ یہ تو گزرگاہ ہے، یہ کوئی بستی تھوڑی ہے، یہ کوئی بستی تھوڑی ہے، یہ کوئی آبادی تھوڑی ہے، تو راستہ ہے، چلتے آگے، چلتے چلے جاؤ، گزرتے جاؤ، ٹھہرنا نہیں ہے یہاں پہ۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں تو اس دنیا میں مسافر کی طرح سے ہوں۔ یہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے کندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم یہاں کسی کو جانتے ہی نہیں ہو۔ غریب اسے کہتے ہیں جو کسی کو نہ جانتا ہو، اس کو بھی کوئی نہ جانتا ہو، غریب، اوپرا، اجنبی۔ ایسے رہو جیسے تم کسی کو جانتے ہی نہیں ہو، او عابر سبیل، اور اگر کسی کو جانتے ہو تو پھر اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو جاؤ، چلتے چلے جاؤ، گزرتے چلے جاؤ، ٹھہرو نہیں، چلتے چلے جاؤ۔ یعنی کسی تعلق کی وجہ سے آخرت کی تیاری میں سست مت پڑو، ٹھہر مت جاؤ، اپنا سفر جاری رکھو، ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے۔ او عابر سبیل، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ آج میں جب تراویح کے لیے کھڑا ہونے لگا تو مجھے خیال آیا، پچھلے سال حضرت جی تھے، آج نہیں ہے۔ آج وہ قبر میں ہے، اور وہ بہت کچھ کر کے گئے، وہ بڑے سکون سے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ آئے عشاق، علامہ اقبال کا شعر ہے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ عاشق آئے اور کل کے وعدے پہ یقین کر کے محنتیں کرتے 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 رخصت ہو گئے۔ اب وہ تمہیں یہاں نہیں ملیں گے، اب انہیں تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک اور چانس دے دیا ہے گناہ گاروں کو رمضان میں بخشوانے کا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، رمضان کے ہر دن افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے، 10 لاکھ جہنمیوں کو۔ دعائیں کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
اور سرکش شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کر ان کے گلوں میں توک ڈال کے ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں پھینک کے آؤ تاکہ میرے محمد کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اب سرکش شیاطین تو قید ہو گئے، اب بھی اگر کوئی بدماشیاں کر رہا ہے تو بتائیے اس کے پاس کوئی عذر ہے؟ اب بھی کوئی غفلت برت رہا ہے، اس کے پاس کوئی عذر ہے؟ ان مقدس راتوں میں بھی کوئی موبائل کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کے دیکھ رہا ہے دنیا کی رنگینیاں اور دیکھ رہا ہے بدکاریاں، اس کے بعد کیا عذر ہے؟ یہ تو وہ خود کر رہا ہے۔ اس لیے اب اللہ نے رمضان دے دیا ہے، اس کے ہم لمحات کو قیمتی بنائیں، ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں، ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں، ایک منٹ بھی ضائع مت کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رمضان کا نظام الاوقات بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، تلاوت کا وقت متعین کریں، مراقبے کا وقت متعین کریں، تہجد کا وقت متعین کریں، سحری کا وقت متعین کریں، افطاری کا وقت متعین کریں، افطاری سے پہلے دعاؤں کا وقت متعین کریں، اپنے تمام معمولات کے اوقات متعین کریں۔ اگر اس طرح یہ مہینہ گزار دیا نا، سچ پوچھیں سارا سال آپ اعمال پہ ایسے چلیں گے جیسے آپ سمجھیں گے جیسے کوئی دھکا لگا ہوا ہے مجھے، آپ جا رہے ہوں گے خود یوں، زور نہیں لگانا پڑے گا آپ کو، ایسے جیسے دھکا کسی نے لگایا ہے اور جا رہا ہوں خود ہی سے۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ ایسے گزار لیا تو الجامع الصغیر میں امام سیوطی نے یہ حدیث لکھی ہے، جس کا رمضان سالم ہوا اس کا سارا سال سالم ہوگا، سالم یعنی محفوظ گناہوں سے، لغویات سے، فضولیات سے۔ اور اس مہینے میں رابطے ختم کریں، رابطے ختم کریں، ادھر کال ادھر کال، اس کا میسج اس کا میسج، ختم کریں یہ چیزیں، عید کے بعد دیکھیں گے۔ رابطے منقطع کریں اور ہر کام کے لیے اوقات متعین کریں، اسی نظام الاوقات کے ساتھ چلیں۔ ساری دنیا کے مسلمان ایسے کریں، اور جو آپ حضرات سالکین یہاں خانقاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں جو نظام الاوقات بن چکا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، اس میں ایک منٹ کی بھی کوتاہی مت کریں، ورنہ تربیت میں رکھنا آ جائے گا، تربیت میں فرق پڑ جائے گا، سال خراب ہو جائے گا۔ اس کی کوشش کریں۔ یہاں جو اوقات آپ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، جس کام کے لیے جس وقت کو متعین کیا گیا ہے، اس کی کوشش کریں کہ وقت سے 5 منٹ پہلے آ کے اللہ کو دکھائیں، یا اللہ میں طالب ہوں، میں طالب ہوں۔ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے بٹتے ہیں نا، تو آفس بعد میں کھلتا ہے، لوگ پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ یا اللہ میں طالب ہوں، ٹائم سے پہلے آ جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کوہ طور پہ، جب ان کو 70 آدمی کے ساتھ بلایا تھا تورات دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے اکیلے اکیلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم کہاں ہیں، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہ یا اللہ وہ آ رہے، ہم اولاء علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ وہ آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، ذرا میں اس لیے بھاگ بھاگ کے جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ جب باپ بلاتا ہے بچوں آ جاؤ، تو جو بچہ اسی وقت دوڑ لگاتا ہے اور آ کے باپ سے چمڑ جاتا ہے، اور دوسرا جو پانی پی رہا ہے، جی بس پانی پی کے آ رہا ہوں، ابو بس تھوڑی سی چائے رہ گئی یہ پی کے آ رہا ہوں، اچھا ابو بس یہ گیم ختم ہونے لگی ہے، بس 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 2 منٹ ابھی ختم کر کے آ رہا ہوں۔ بتائیے کون سا اچھا لگے گا؟ 2 منٹ مانگنے والا، 1 منٹ مانگنے والا، یا پانی کا گلاس پورا کرنے والا، یا سارے کام چھوڑ چھاڑ کے دوڑ لگانے والا، آواز کان میں پڑتے ہی کون سا اچھا لگے گا؟
اس کی کوشش کریں کہ جو وقت جس کام کے لیے جو وقت مراقبے کا متعین ہے وقت سے پہلے آ کے بیٹھ جائے، چہرے پہ کپڑا ڈال دیں تاکہ یکسوئی ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں 1 منٹ کے مراقبے پر وہ فائدہ ہوگا جو غیر رمضان میں 70 منٹ پر ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر نبی پاک علیہ السلام کی اتنی خوشنودی ملے گی جتنی غیر رمضان میں 70 درود پڑھنے پہ ملے گی۔ رمضان کے مہینے میں ایک نفل پڑھیں گے 70 نفلوں کا ثواب۔ نفلوں کے ذریعے سے بندہ قریب ہوتا ہے نا۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلیں پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جب نفلیں پڑھتا ہے تو نفلوں کے ذریعے سے مسلسل وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ ہر نفل آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے اس کو؟ ہر 2 رکعت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، ہر 2 رکعت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، ہر 2 رکعت قریب کر دیتی ہے۔ جو جتنی زیادہ 2 رکعت پڑھے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ 2 رکعت سے مراد 2 رکعت ہی نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ رات کی نفلوں میں 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، دن کو اگر نفلیں پڑھنی ہیں تو 4 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے۔ چاشت 4 رکعت کٹھی پڑھیں ایک سلام کے ساتھ۔ 8 رکعت پڑھنی ہے تو 4 کر کے پڑھیں۔ 12 پڑھنی ہے تو 4 کر کے پڑھیں۔ اشراق تو ہے ہی 2 رکعت، اس لیے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ورنہ دن کو نوافل 4 کر کے پڑھنے چاہیے، اور رات کے نوافل 2 کر کے پڑھنے۔ اوابین ہم پڑھتے ہیں 6 رکعت 2 کر کے پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں 8 رکعت 2 کر کے پڑھتے ہیں، لیکن چاشت 4 کٹھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، کوئی پڑھتا ہی 2 ہے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس نے 4 پڑھنی ہے تو وہ بیچ میں سلام نہیں پھیرے گا، بہتر یہ کہ ایک ہی سلام کے ساتھ 4 پڑھے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جب نفلیں پڑھتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ، یہاں یسمع بہا، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، وبصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، ویدہ الذی یبطش بہا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، ورجلہ الذی یمشی بہا، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ نفلوں سے انسان غیر رمضان میں جو اللہ کا قرب 70 نفلوں سے ملے گا نا، وہ رمضان کے مہینے میں 1 نفل سے ملے گا۔ اب بتائیے کتنی محنت کرنی چاہیے اس مہینے میں، اپنے آپ کو کتنا تھکانا چاہیے اس مہینے میں؟ تھکائیں گے انشاءاللہ، نظام الاوقات کی پابندی کریں گے، جو سونے کا وقت ہے اس میں سوئیں، اس میں سوئیں، اس میں باتیں مت کریں، نیند خراب نہ کریں، اور باتوں کی تو 24 گھنٹے میں کسی لمحے بھی یہاں مناسب نہیں ہے، روک دیا گیا ہے، پہلے دن سے روک دیا گیا ہے۔ اس 4 دیواری میں جو چیز ممنوع ہے نا وہ ہے بولنا، بولنا نہیں ہے، بس معذورین کا، سماج سے معذورین کا مجمع ہے، گنگوں کا مجمع ہے جو اکٹھا ہوا ہے، یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ پہلے دن سے یہ بات آپ سے عرض کی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ جب یہاں سے بولنے کی آواز آتی ہے نا تو ایسے جیسے مجھے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ کیوں بول رہے ہیں، ان کو کیوں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم خاموشی سیکھیں، زبان کے شر سے محفوظ ہونے کی ان کو کیوں فکر نہیں ہے۔ آج مجھے آواز آ رہی تھی، اتنی مجھے ٹینشن ہوئی، پریشانی ہوئی، کیا بتاؤں، میرے ساتھی سے کہا آوازیں آ رہی، کیوں آوازیں آ رہی ہیں؟ انہوں نے سنا نہیں تھا کہ ہمیں خاموش رہنا ہے، پھر یہ کیوں بول رہے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد نے 2 دفعہ سنایا ہے، تعلم الصمت کما تتعلمون الکلام، خاموش رہنا سیکھو جیسے بولنا سیکھتے ہو۔ سناٹا کریں، یہاں بھنک نہیں آنی چاہیے، اس کا ماحول بنائیں۔
بولیں تو مناجات کے ساتھ، بھائی پانی اٹھانا، دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں، پانی کا جگ ذرا دور ہے، بھائی پانی دو، تاکہ خاموشی کی عادت پڑے۔ جب آپ بولیں گے، آپ تو ضرورت کے لیے بول رہے ہیں، تو آواز جب اٹھے گی تو پھر آوازیں اٹھیں گی، پھر کوئی یہ تھوڑی دیکھے گا کہ ضرورت کا بول رہا ہوں کہ بے ضرورت بول رہا ہوں۔ بولنے کا ماحول ہی ختم کریں، اوقات کو قیمتی بنائیں، لمحے ضائع نہ کریں، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں یہ مجلس قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جو پچھلے سال تھے اب نہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے۔ ہماری مجلس کی ایک رونق اور سب سے قریب یہاں پاس بیٹھنے والے، جن کو دیکھ کے مجھے بڑا حوصلہ ہوتا تھا اور بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی، وہ آج نہیں ہے۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہاں پاس نہیں ہوتے تھے۔ ان کا نام تھا محمد صالح، وہ واقعی صالح تھے، اسم با مسمہ تھے، واقعی صالح تھے، ان کو اللہ سے بہت محبت تھی، آج وہ نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو اس کی تیاری کرنی ہے ہمیں، بالکل غفلت سے کام نہیں لینا ہے۔ اور یہ چونکہ تربیت ہے نا، یہ چونکہ تربیت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ہم کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، تربیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو تربیت تب ہوگی جب اطاعت ہوگی اور نظام کے مطابق آدمی چلے گا، انشاءاللہ سے تربیت ہوگی۔ ساری دنیا سے منقطع ہو جائے، رابطے ختم کریں، زبان کو تالا لگا دیں، اپنی دھن میں رہیں، مراقبہ تلاوت، مراقبہ تلاوت، مراقبہ تلاوت، ان دونوں کاموں سے فارغ ہو کے کسی ضرورت کے لیے جانا ہے، دل کی توجہ اللہ کی طرف، پیشاب کے لیے جا رہے ہیں، وضو کے لیے جا رہے ہیں، لیٹنے جا رہے ہیں، بستر پہ لیٹ رہے ہیں، اب جب تک نیند آئے دل کی توجہ اوپر رکھیں۔ اوپر سے مراد مطبخ نہیں، اوپر یعنی اللہ کی طرف رکھیں۔ کریں گے کوشش، اللہ کرے میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ زندگی گزر گئی کہتے کہتے، لیکن کرنا اب تک نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ نیک حضرات کے پاس رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور ہم پہ بھی کرم کریں گے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا خالی نہیں رہتا، بدبخت نہیں ہوتا۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے 100% نہیں بلکہ 200% یہ امید ہے کہ ہم القوم، آپ لوگ ہی ہیں، لا یشقی بہم جلیسہم، اور جلیس سے مراد میں ہوں۔ آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے، کرسی پہ بیٹھنے والا بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کا تار اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ بہت سے زمین پہ بیٹھنے والے بڑے ہوتے ہیں، کرسی پہ بیٹھنے والے اللہ کے نذیر جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ جب مجمع آتا ہے نا تو میں گھر نہیں جاتا، ابھی جو میں گھر جا رہا ہوں تو اپنے گھر نہیں جاتا ہوں میں یہاں سے، میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ظہور احمد صاحب عمرے پہ گئے ہیں اپنے گھر والوں کو لے کے، ان کی بیٹیاں پیچھے اکیلی ہیں، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں رات کو رہنے کے لیے، دن کو تو یہی ہوتا ہوں۔
رات کو ان کے پاس جاتا ہوں میں رہنے کے لیے، گھر نہیں جاتا۔ تو میری تو سعادت یہی ہے کہ میں آپ حضرات کے ساتھ ہی رہوں، لیکن رات کو جو جاتا ہوں وہ اس وجہ سے جاتا ہوں کہ وہ میری ذمہ لگا کے گئے تھے کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے، تو وہ انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے 3-4 دن کے بعد۔ تو آپ حضرات وقت ضائع نہ کریں، خاموش رہیں، امان میں رہیں، دل کا تار اللہ سے جوڑے رہیں، کوئی پل ضائع نہ کریں۔